السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی خوبصورت موضوع کے اوپر کریں گے پروگرام اپنا کہ جس کے بغیر یہ دنیا کچھ نہیں، کہ جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی۔ وہ ایک ایسا رشتہ جو کہ اللہ کا اپنے محبوب سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے یہ پوری کائنات بنائی۔ اور یہ کائنات کیوں بنائی گئی؟ کس لیے بنائی گئی؟ اللہ کی عبادت کے لیے تو ملائکہ تھے، بے شمار فرشتے تھے، لیکن وہ ایک رشتہ جو کہ ان کو محبوب تھا، اور وہ رشتے جو وہ چاہتے تھے کہ اس دنیا میں پھیل جائیں، ماں باپ، میاں بیوی، بہن بھائی، چاچا پھوپھی، دوست، اولاد، یہ رشتے، یہ دنیا بنائی گئی، پھر اس میں لوگ بھیجے گئے، پھر ان کے رشتے بنائے گئے۔ تو کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی رشتے بنانے کی؟ اللہ کو تو اپنی بندگی چاہیے تھی، وہ کرنے کے لیے تو بڑے ملائکہ اور فرشتے تھے، لیکن اللہ پاک دیکھنا چاہتے تھے کہ اشرف المخلوقات کس طرح سے ان کا حکم مانتی ہے، کس طرح سے ان کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتی ہے، کس طرح سے یہ رشتے نبھاتی ہے، دنیا داری پوری کرتی ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی پوری کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کا رشتہ ہوتا ہے اس کے رب سے۔ کبھی آپ لوگوں نے غور کیا ہے، کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کیا رشتہ ہے؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، یا صرف نماز پڑھتے ہیں اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو دعا مانگ لیتے ہیں، یا چلتے پھرتے جو روزمرہ کے چند ہماری عادتیں ہوتی ہیں، الحمدللہ، ماشاء اللہ، استغفر اللہ کہنا، یا ہم صرف یہ عادتاً کرتے ہیں، یا اس میں کوئی جذبہ بھی ہوتا ہے ہمارا شامل ہوتا ہوگا نا جذبہ؟ اگر ہم الحمدللہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں، جب دل سے کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو دل سے نکلتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک کسی مصیبت سے بچاتے ہیں تو نکلتا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اسی طرح کیا ہم روز اپنے اللہ سے بات کرتے ہیں؟ ہمارا اللہ سے کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں جو آیتیں یاد ہیں، جو بچپن سے سکھائی گئی ہیں، وہ سورتیں، آیتیں ہم نماز میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے ان کا ترجمہ پڑھا ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں؟ کبھی نہیں پڑھا۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو ترجمہ پتہ ہے، لیکن اگر آپ کو ترجمہ پتہ ہوگا تو آپ اور شوق و ذوق سے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ اپنے خدا سے کیا بات کر رہے ہیں۔ ہم جب عمرہ کرنے کے لیے گئے، پہلی بار جب ہم گئے تو ہم کافی پریشان تھے، گھبرائے ہوئے تھے، ڈر رہے تھے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہمیں ساری صورتیں یاد کرنی ہیں، ہمیں دعائیں یاد کرنی ہیں، ہمیں آیتیں یاد کرنی ہیں، ہمیں کیا کیا کرنا ہے، ہمیں کتابیں لا رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، کھول رہے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو جب ہم وہاں گئے تو سعود کے ایک دوست ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا، وہ وہیں رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ جو بہت ضروری صورتیں اور آیات ہیں جو ان مقام پہ آپ کو پڑھنی ہیں وہ یہ ہیں، اور وہ بہت زیادہ نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ باقی جتنی دعائیں ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ عربی میں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو آپ جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں، وہ آپ کے دل میں جو بھی دعائیں ہیں آپ وہ مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ الفاظ نہیں دل دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ زبان نہیں سنتا، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا دعائیں ہیں۔ تو یہ رشتہ ہے ہمارا اللہ سے۔ تو جب ہم اللہ سے مانگنے کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم اس کی عبادت کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم بول کیا رہے ہیں۔ تو کم سے کم ہمیں اس کا ترجمہ پتہ ہونا چاہیے، ایک ایک چیز کا، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہم اللہ کے آگے جھک رہے ہیں تو ہم کیا بول رہے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا ترجمہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ اگر اللہ سے تعلق کی بات بیان کی جائے تو میں تو اپنی زندگی کی جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹتی ہوں
تو میں تو اللہ سے بات کرتی ہوں کہ اللہ میاں یہ ہو گیا، 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 اور میں بڑے سکون میں آ جاتی ہوں. اپنا کوئی راز ہوتا ہے جب میں اللہ کو بتاتی ہوں تو میں بڑے سکون میں آتی ہوں. مجھے پتا ہے کہ اللہ کو سب پتا ہے، اللہ پاک سب جانتے ہیں، لیکن اللہ سے اپنا رشتہ آگے بڑھانا ہے نا، تو کیسے بڑھائیں گے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام ارکان ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورے کریں، لیکن تعلق کیسے بیدار ہوگا، کیسے پیدا ہوگا؟ تو جب میں اللہ کے حوالے اپنا راز کر کے سوتی ہوں تو مجھے یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ ارے وہ کسی اور کو نہ بتا دے، کہیں اس کو نہ پتہ چل جائے. جب آپ انسانوں سے اپنی دل کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو بتا تو دیا ہے، ارے یار کہیں اس کو نہ بتا دے، کہیں اس کو نہ بتا دے. اور لوگ بتاتے ہیں. جس طرح میرے قریب اگر میری بہن ہے اور میں نے اپنی بہن کو کوئی بات بتائی ہے، میں فرض کر رہی ہوں، اور میری بہن کے قریب دوسری بہن ہے، اس نے اس کو بتا دی، اس کے قریب کوئی بھائی ہے، اس نے اس کو بتا دی. تو جب آپ اپنی کوئی بات، راز، کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ خواب بھی کہتے ہیں کہ آپ ہر کسی کو نہ بتایا کریں. خواب بھی آپ ان لوگوں کو بتائیں جو کہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اپنی ماں کو بتائیں، کسی اور کو بتائیں. کہتے ہیں کہ خواب بھی آپ کو اچھے ہوں برے ہوں لوگوں کو نہیں بتانے چاہیے. تو ہمیں سب سے پہلے اللہ سے اپنا رشتہ پکا کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی خوشی ہمارے لیے آئے تو ہم اپنے اللہ سے بات کریں. وہی ہے جو ہمارے لیے ذریعہ بناتا ہے، اور وہی ہے جو ہماری راہیں آسان کرتا ہے.